آج میں دیکھ رہا تھا کہ وفاقی کچھ جو ہمارے لوگ ہیں، سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ، احمد خان، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور عجیب و غریب پریس کانفرنس کی ہے۔ پہلے تو دیکھیں، یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں، میرا احترام ہے ان لوگوں کے لیے، ہمارے دوست ہیں، لیکن آپ کو کوئی نواز شریف نے آپ کو کیا بطور مرغا پالا ہوا ہے کہ آپ نے ہر بات کے اوپر جا کے جو ہے آپ نے لڑائی مارنی ہے، چونچ مارنی ہے؟ آپ کا کیا معاملہ تھا یہ؟ جب یہ کرپشن کے معاملات آتے ہیں تو آپ کی پارٹی میں لوگوں میں یہ جرت ہونی چاہیے کہ وہ نواز شریف کو اور زرداری کو کہے کہ جناب آپ بتائیے کہ یہ جو این آر او آیا ہے، سب سے بڑا بینیفیشری نواز شریف ہے، سب سے بڑا بینیفیشری شہباز شریف ہے، زرداری ہے، جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے منسٹرز ہیں یا لوگ ہیں۔ اگر آپ میں اتنا زیادہ آپ کو برا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ڈاکو ڈاکو کہتے ہیں، چور چور کہتے ہیں، تو ہمت کرے نا ان سے کہیں کہ کیوں آپ کو جو ہے یہ اینا روز جو ہے وہ روز دیتے ہیں۔ پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہے، کیا اس میں کوئی شبہ ہے؟ پاکستان میں رشوت ستانی، ڈاکو پنے کی جو انتہائیں ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ نے کراس کی ہے، اس میں کیا کوئی شک ہے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکو ڈاکو نہ کہیں، تو آپ کو کیا کہیں؟ آپ بتا دیں ہمیں۔ اگر آپ کی لیڈرشپ پاکستان سے 1100 ارب روپیہ یہاں سے لے کے باہر شفٹ کرے گی تو ڈاکو سے بھی کوئی بڑا لفظ ہوگا تو وہ استعمال کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے لیے صرف ایک، جس طرح پرانے بادشاہ آتے تھے تو علاقوں کو لوٹتے تھے، باہر چلے جاتے تھے، یہی ماڈل اس وقت نواز شریف کا زرداری کا ہے کہ باہر سے آتے ہیں، لوٹتے ہیں، ملک واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم الیکشنوں سے نہیں بھاگ رہے، الیکشنوں کا نام سن کے آپ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ عوام میں جانے، جو آپ عوام میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، آپ نے الیکشن کیا لڑنے؟ میں رانا ثناء اللہ کو، سعد رفیق کو، ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی وقت اپنے باقی چھوڑ دیں، لاہور فیصلہ آباد میں کبھی گارڈز کے بغیر نکل کے کھانا کھا کے دکھا دیں۔ آپ کو اپنی حالت کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے اس وقت۔ اسلام آباد کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، 101 یونین کونسل میں 30 پینلز آپ دیکھ سکیں ہیں پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی ایک بھی پینل نہیں دے سکی۔ پورا ملک اس وقت 75% جو ملک کی آبادی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو الیکشن کرانے چاہیے۔ یہاں پہ صرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں 2018 کے الیکشن جو ہیں آپ کے چوری ہوئے، آپ تو پوری جماعت ہی چوری کے اوپر بنے ہوئی ہے۔ یعنی جب جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی پیدا ہوئی جماعت، وہ ہمیں یہ تانا دے، عمران خان کو یہ تانا دے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے الیکشن جیتے، تو ان کو تو شرم آنی چاہیے۔ ویسے ہی آپ کی جماعت میں تو کوئی آدمی، آپ کی تو پوری جماعت کی پیدائش گیٹ نمبر 4 پہ ہوئی ہے۔ کیا باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کیا کریں۔ جو اس وقت معاملہ ہے، آپ سے ملک نہیں چل رہا، آپ کے دونوں فائنانس منسٹر ہی آپس میں لڑی جا رہے ہیں، ایک کہتا ہے تم نے بیڑا غرق کیا ہے، دوسرا کہتا ہے تم نے بیڑا غرق کیا ہے۔ اور آج عمران خان نے بالکل صحیح کہا ہے کہ دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دونوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم الیکشنز کی کرانے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑی سمپل بات ہے، 567 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونے ہیں۔ اوور آل الیکشن 859 سیٹوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ اب وہ غیر جانبدار ہوں گے اور وہ کردار ادا کریں گے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اداروں سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں وہ کام کریں جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہمیں افسوس ہے، سپریم کورٹ کا بھی جو رول ہے، عدالتوں کا جو رول ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، عام تاثر یہ ہے کہ وہ رول ادا نہیں ہو رہا۔ اگر نجم سیٹھی صاحب آ کے یہ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں اس لیے کھول دی گئی تھیں کہ باجوہ صاحب کو خطرہ تھا، چیف صاحب کو خطرہ تھا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عدالتوں کے لیے یہ تاثر صحیح نہیں ہے کہ وہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے کہنے کے اوپر کھلتی اور بند ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ سیٹھی صاحب نے کہا ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو رجسٹرار ہے اس کی اتنی تو جرت ہے کہ وہ جو الیکٹڈ سینیٹر
ڈیمانسٹریٹرز ہیں جو باہر احتجاج کرتے ہیں یا وہ آنا چاہتے ہیں، آپ الیکٹڈ لوگوں کو تو سپریم کورٹ کے دروازے کے اندر نہ آنے دیں، اور آپ بقول سیٹھی صاحب کے ایک کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب کے کہنے کے اوپر ساری رات عدالتیں کھل جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کا مطلب ہے پاکستان کے ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر، ہماری اتھارٹیز کے اوپر. اور یہ جب تک یہ جو آپ کے فیصلے ہیں یہ بند کمروں سے نہیں نکلیں گے، عوام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، پاکستان آگے نہیں جا سکتا. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج 1947 میں جو ممالک آزاد ہوئے تھے وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں، اور ہمارا مستقبل کیا ہے؟ کیا پاکستان کو ہم نے اسی طرح ایک تیسری دنیا کا ملک رکھنا ہے؟ تو طاقتور لوگ ہیں، فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں. یہ تو سوال ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے. عام آدمی کو آپ دیکھیں، توقع ہی اٹھ گئی ہے کہ کوئی انصاف یہاں پہ ہوگا. توقع ہی اٹھ گئی ہے. لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے، کہتے ہیں باہر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، ہم نے جا کے کیا کرنا ہے. دوسری طرف طاقتور آدمی ہے. تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد سندھ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے، ہم ان سے بھی اس کی فیصلے کی توثیق جو ہے وہ لے رہے ہیں. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اگر وفاقی حکومت اپنا اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتی، وہ اسی طرح زرداری اور نواز شریف کی سیاسی لاش کو گھسیٹتے ہوئے آگے لے جانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے. ہم 12 الیکشنز کے لیے تیار ہیں. اور صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب نے بڑا وسیع کر دیا ہے مشاورت کا سلسلہ، قانونی ماہرین بھی، آئینی بھی اور سیاسی بھی، لیکن کبھی تک حتمی تاریخ نہیں آ رہی ہے. اس کے حوالے سے کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اس میں جہاں تک فیصلہ سازی کا تعلق ہے اور اس کی اوپینین کا تعلق ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں. کل پاکستان کے جو سارے سینئر وکلا تھے وہ اکٹھے ہوئے، مونس علائی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ تمام جو لیگل اس کے اسپیکٹس ہیں وہ ڈسکس ہو گئے ہیں. اور ہمارے تمام ہی وکلا کا یہ متفقہ رائے ہے کہ نہ تو ملک میں گورنر رول لگ سکتا ہے، نہ ہی جو اسمبلیاں ہیں وہ ان میں کوئی قدغن آ سکتی ہے الیکشن روکنے کے لیے. لہٰذا وہ اس کے مطابق ہی آگے تاریخ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتا دیا اسی ماہ ہوگا یا اگلا ماہ پہ جائے گا؟ نہیں اسی ماہ ہوگا. اچھا چوہدری صاحب، ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلم کاف کے حوالے سے بڑی چہم گوئیاں ہیں. عمران ریاض صاحب کی بہت سی ٹویٹس ہیں، بہت سی جگہوں کے مونسائی اور ان کی ٹویٹ آمنے سامنے بھی ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل مکمل طور پر صاف ہیں؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹویٹ کریں گے تو میں آپ کی اور مونس علائی کی ٹویٹس کے اوپر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یہ کیا سوال ہے؟ آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، یا کچھ ایسا کوئی ہے آپ کے نظر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا تھا 20 لوگوں کا. زرداری صاحب نے ان کے اوپر پیسے بھی خرچ کیے، ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا بھی. زرداری صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ 20 لوگ جن کو انہوں نے پیسے دیے وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ نظر آنے کو تیار نہیں. اب نیا نہیں بن رہا تو نیا بھی بن سکتا ہے. اگر کوئی شخص جس کو پاگل خانے جانا ہے وہی اس وقت جو ہے وہ زرداری ہے اس کے جائے گا نا. اور اگر کسی کا دماغی علاج ہونا ہے تو وہ فیصلہ کر لے گا. باقی جس نے کوئی سیریس سیاست کرنی ہے وہ پاگل لگے رہے گا. کہ کیا جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، کیا سنجیدگی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم مسلمان جماعت کی طرف سے کہ وہ بھی ایک پی ڈی ایم کی سنجیدگی صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو اپنے کیس ختم کرائے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں مریم نواز کا کیس ان کے ہوا ہے، اس کی نیب اپیل ہی فائل نہیں کر رہا سپریم کورٹ. اب صرف ان کا حکومت میں رہنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو کیسز ہم نے اپنے حق میں کروا لیے ہیں ان کی اپیل کے ٹائم ختم کروا لیں. اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے حکومت میں رہنے کا، یہ تو صرف پیسے یہاں سے لے کے بھاگنے کے چکر میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات کی ضرورت تو ان کو ہے ہی نہیں، تو ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. ان کے تو نہ ایسٹس یہاں پہ ہیں، نہ بچے یہاں پہ ہیں، نہ کوئی انٹرسٹ پاکستان میں ہے. تو ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایسا فیصلہ جس میں پاکستان کا فائدہ ہو اس میں پی ڈی ایم کے کسی وزیر کو کیا؟ اس وقت جو تماشا لگا ہوا ہے اسلام آباد میں، آپ جا کے دیکھیں 10-10 ہزار روپیہ بھی یہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے وزیر نہیں چھوڑ رہے. تماشا لگا ہوا ہے. اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اوپر کو منگولوں نے حملہ کر دیا ہے اور اس وقت یہ لا جا رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ کیا فیوچر جو ہے وہ جلد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور نون لیگ کی
की आदत फ्यूचर जो है वो मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन